السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ سلطان محمود غزنوی ملک ہندوستان کا بہت ہی مشہور و معروف حکمران گزرا ہے۔ اس کو بت شکن کے لقب سے تمام اہل ہندوستان یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو بھیس بدل کر وہ شہر میں نکل پڑتا تھا اور اپنی رعایا کے حالات کا خود جائزہ لیتا تھا۔ اس کے ساتھ صرف اس کا ایک خادم ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حسب معمول وہ رات کی گشت پر گیا اور اس کا خادم اس کے آگے آگے شمعدان لیے ہوئے چل رہا تھا کہ چلتے چلتے وہ ایک مکتب یعنی مدرسے کے آگے پہنچے۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا مکتب کی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی عمارت میں بیٹھا ہوا کچھ یاد کر رہا ہے، جبکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ مکتب سے نکل کر باہر آتا اور ایک قریبی دکان کی طرف چلا جاتا۔ اس دکان میں دراصل ایک چراغ روشن تھا۔ وہ وہاں پر اس چراغ کی روشنی میں کتاب کھول کر پڑھتا اور پھر تیزی کے ساتھ مکتب میں چلا جاتا۔ مکتب میں چونکہ رات کے وقت روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چنانچہ اسے بار بار مکتب سے باہر نکل کر اس دکان تک آنا پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس بچے کو یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا تم اس بچے کو تو بلا لاؤ، ہم پوچھیں کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ اس کا خادم جب اس بچے کو بلا کر آیا تو اس نے اس بچے سے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ اس بچے نے نہایت متانت سے باسد ادب بتایا کہ جناب علی، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں اس مکتب میں پڑھتا ہوں مگر یہاں بھی رات کو روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر پڑھتا ہوں اور سبق یاد کرتا ہوں، جب بھول جاتا ہوں تو اس دکان میں چراغ کے پاس جا کر اپنا سبق یاد کر لیتا ہوں۔ اس بچے کی باتیں اسے آبدیدہ کر گئیں۔ وہ بہت دکھی ہو گیا مگر اسے بچے کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ صبح ہوتے ہی اس بچے کے گھر والوں کی مالی مدد کی جائے تاکہ ان کے گھر میں رات کے وقت روشنی کا انتظام ہو سکے۔ اس نے اپنا شاہی شمعدان بھی اس بچے کو دے دیا۔ سبکتگین سلطان محمد محمود غزنوی کا باپ تھا۔ یہ جب 12 برس کا تھا تو دشمن قبیلے نے ان کے قبیلے پر اچانک حملہ کر دیا۔ 4 برس تک وہ انہی کی قید میں رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے بخارا کے ایک شخص حاجی نصر نامی کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس نے اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ بخارا میں سبکتگین ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ اسے اس دوران ہرنی کا ایک بچہ دکھائی دیا۔ اس نے ہرنی کے اس بچے کو پکڑ کر اس کے پاؤں باندھ کر گھوڑے پر لاد لیا، مگر تھوڑی دور گیا ہوگا کہ اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس نے اسی وقت گھوڑے کو روک لیا اور اس بچے کے پاؤں کھول کر آزاد کر دیا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کی ماں کی خوشی جتنی تھی، اس ہرنی نے نہایت ہی احسان مند نظروں سے اسے دیکھا اور پھر جنگل میں گم ہو گئی۔ سبکتگین نے دھیرے دھیرے اس قدر ترقی کر لی کہ الپتگین نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کا بیٹا ابو اسحاق بخارا کا حکمران بنا، اور جب ابو اسحاق اچانک فوت ہو گیا تو پھر بخارا کا حکمران سبکتگین بن گیا۔ یہ ایک انعام تھا اللہ کریم کی طرف سے اس غریب اور غلام بچے پر جو کہ کبھی فروخت ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب سبکتگین دریائے چناب کے کنارے وزیر آباد کے کنارے سودرہ کی طرف ایک مہم کے سلسلہ میں آیا ہوا تھا تو اسے محمود کی پیدائش کی خبر ملی۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر خانہ کعبہ کے بت خود بخود اوندھے منہ گر گئے تھے اور ایران میں مجوسیوں کے سینکڑوں سال سے جلتے ہوئے آتش کدا کی آگ بجھ گئی تھی۔ چنانچہ سبکتگین نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگی کہ اے بار الہی، میرے بیٹے محمود کو بت شکن بنانا۔ سبکتگین کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا محمود غزنوی کا حکمران بن گیا۔ سبکتگین کے زیر نگی ایک وسیع سلطنت تھی، مگر اس کے بعد اس کی سلطنت جا بجا بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ ان علاقوں کے حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ محمود بہت کمزور حکمران ثابت ہوگا۔ اس سلسلہ میں مشرقی پنجاب کے راجہ جے پال نے بہت ہی خود سری دکھانا شروع کی، کیونکہ سبکتگین نے اس کے بہت سے علاقے چھین لیے تھے اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس کے زمانے تک تو یہ راجہ خاموش رہا، مگر جب وہ نہ رہا تو اور محمود سلطان بن گیا تو اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا کہ سبکتگین نے جو بھی علاقے اس سے چھین لیے تھے وہ انہیں دوبارہ ضرور حاصل کرے گا۔ راجہ جے پال ایک بڑا راجہ تھا، اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ان علاقوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا جو کہ محمود کے باپ نے اس سے بازور قوت چھین لیے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے ارد گرد کے متعدد راجاؤں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا اور انہیں مذہبی رنگ میں سلطان محمود کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دور میں محض ایک ملتان ہی کا علاقہ تھا کہ جہاں
وہاں ہر ایک مسلمان حکمران تھا، مگر وہ بھی بدقسمتی سے مرتد ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے اس کے تعلقات ہندوؤں کے ساتھ خوشگوار ہو گئے تھے۔ اب اکثر راجہ سلطان محمود کے ساتھ خلاف متحد ہونے لگے۔ ان سب نے یہ پختہ عہد کیا کہ اب اگر سلطان محمود نے ہندوستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر سلطان محمود کو بھی ان کے تمام تر منصوبوں کی خبریں مل رہی تھی۔ اس نے بھی یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ وہ اسلام کی تبلیغ بھی کرے گا اور اپنی سلطنت کو مضبوط بھی کرے گا۔ تخت نشین ہونے کے فوراً ہی بعد سلطان محمود نے تیزی کے ساتھ شدید سردی اور برف باری کی پرواہ کیے بغیر دریائے کابل کا وہ علاقہ جس میں جلال آباد بھی شامل تھا فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کے بعد اس نے راجہ جے پال کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف راجہ جے پال نے سلطان کے خلاف مارکے کے لیے زبردست تیاری کی اور اس نے ایک لشکر تیار کیا جس میں 12,000 سے زائد تو گھوڑے تھے جبکہ پیدل لشکر اس کے علاوہ تھا۔ اس لشکر میں سینکڑوں سدھائے ہوئے ہاتھی بھی تھے جنہیں جنگ میں استعمال کے لیے خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے ہمسایہ راجہ بھاٹیہ سے بھی مدد کی درخواست کی تھی، چنانچہ راجہ بھاٹیہ نے بھی ایک لشکر روانہ کر دیا تھا۔ سلطان محمود کو جب راجہ جے پال کی اس تیاری کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے لشکر اس کے ساتھ نکلا۔ پشاور کے قریب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ سلطان یہ چاہتا تھا کہ جنگ کی ابتدا راجہ جے پال کی طرف سے ہو، مگر راجہ جے پال جنگ کو طول دینا چاہتا تھا کیونکہ پشاور پر تو اس کی حکومت تھی، جبکہ اس کی پشت پناہی متعدد ہندو راجہ کر رہے تھے اور انہیں خوراک کی کوئی پریشانی نہ تھی۔ یعنی اس کا خیال تھا کہ جنگ میں جس قدر دیر ہوگی اس قدر سلطان کے لشکر میں خوراک کی کمی واقع ہوگی۔ یقینی بات ہے کہ اس حقیقت سے سلطان بھی بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ اس نے اپنے لشکر میں سے چند دستے روانہ کیے تاکہ وہ ان قافلوں کو نشانہ بنائیں جو کہ راجہ جے پال کے لیے مال و اسباب لے کر مختلف اطراف سے چلے آ رہے تھے۔ اب یہ ہوا کہ سلطان کے دستوں نے ان قافلوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جو کہ راجہ جے پال کے لیے خوراک یا اسلحہ لے کر آ رہے تھے۔ چنانچہ اب راجہ جے پال کے لشکر میں رفتہ رفتہ خوراک کی کمی ہونا شروع ہو گئی، یعنی جو اس نے سلطان کے لیے سوچا تھا وہ خود اسی کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کو نہ تو کسی بھی طرف سے کوئی امداد آ رہی تھی اور نہ ہی اسلحہ آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں راجہ جے پال نے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے لشکر کو کچھ یوں ترتیب دیا کہ بڑے بڑے ڈھول بجانا شروع کر دیے اور تربیت یافتہ ہاتھی لشکر کے آگے آگے ایک ہیبت ناک منظر پیش آ رہا تھا۔ ان کے پیچھے پیدل لشکر اور اس کے دائیں بائیں گھوڑ سوار لشکر تھا، یعنی اس کا لشکر واقعی مرعوب کن تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے لشکر کی تیاری کو دیکھتے ہوئے اپنے تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جوں ہی راجہ جے پال کا لشکر قریب آئے وہ زبردست تیر اندازی شروع کر دیں تاکہ ان کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ سلطان کی ہدایت کے مطابق ان تیر اندازوں نے مخصوص مقامات پر مورچے سنبھال لیے اور جوں ہی راجہ جے پال کا لشکر آگے بڑھا تو ان پر تیروں کی گویا کہ بارش ہی برسا دی۔ جن ہاتھیوں کو تیر لگے وہ بدحواسی میں موڑ کر پیچھے کی طرف جب بھاگے تو لگے اپنے ہی لشکریوں کو روندنے۔ اس صورتحال میں راجہ کا لشکر شدید ترین بدحواسی کا شکار ہو گیا۔ سلطان کو اسی موقع کی تلاش تھی، چنانچہ اس نے عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان کے لشکر نے راجہ کے لشکر کو چاروں اطراف سے گھیر کر حملے شروع کر دیے۔ راجہ کے لشکری فرار ہونا چاہتے تھے مگر وہ جس طرف بھی جاتے اس طرف سلطان کے مجاہدین موجود ہوتے تھے۔ چاروں طرف سے تو سلطان محمود غزنوی کے لشکری ان پر تیروں کی بارش کر رہے تھے اور کچھ مسلمان اس کے لشکر کے اندر گھس کر تلواروں سے انہیں نشانہ بنا رہے تھے، جبکہ ان کے اپنے ہاتھی الگ ادھم مچا رہے تھے کہ وہ اپنے ہی لشکر کو روند رہے تھے۔ مسلمان مجاہدین راجہ جے پال کے لشکریوں کو ڈھونڈ کر مار رہے تھے اور وہ جان بچاتے پھر رہے تھے۔ راجہ جے پال اس شدید افراتفری کے عالم میں سلطان محمود غزنوی کے مجاہدوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اس کے گرفتار ہونے کے بعد سارے لشکر نے ہتھیار پھینکنا شروع کر دیے۔ یوں راجہ جے پال بدترین شکست سے دوچار ہوا۔ راجہ جے پال کا بیٹا اس وقت لاہور شہر کا حاکم تھا۔ اس نے اپنے باپ کی رہائی کے لیے کثیر مال و دولت سلطان کی خدمت میں پیش کیا اور اپنے باپ کو رہائی دلوائی۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ۔ شکریہ۔